الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دم کرنے کی فضیلت اور دم کے لیے دعائیں۔ سوال کیا گیا ہے انسان خود اپنے آپ کو دم کرے تو اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے کیا دلائل ہیں، نیز جب کوئی اپنے آپ کو دم کرے تو کیا کہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، مسلمان خود اپنے آپ کو دم کرے تو یہ جائز عمل ہے، بلکہ یہ سنت حسنہ بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے آپ پر دم کیا اور اسی طرح بعض صحابہ کرام نے بھی اپنے آپ پر دم کیا ہے، جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معوذات پڑھتے اور اپنے اوپر تھوک کی آمیزش والی پھونک مارتے، تاہم جب آپ کی تکلیف اور بڑھ گئی تو میں آپ پر معوذات پڑھتی اور پھر آپ کے ہاتھ کی برکت کی امید کے ساتھ آپ ہی کا ہاتھ آپ پر پھیر دیتی تھی۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 4728 اور مسلم حدیث نمبر 2192 نے روایت کیا ہے، جبکہ صحیح مسلم حدیث نمبر 220 کی روایت جس میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 70,000 ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا جو اس امت میں سے بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان کے بارے میں فرمایا وہ دم نہیں کرتے ہوں گے اور نہ ہی کرواتے ہوں گے، وہ بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ دم نہیں کرتے کہ الفاظ راوی کا وہم ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمان نہیں ہے۔ اسی لیے جب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حدیث نمبر 5420 میں بیان کیا تو اس میں یہ الفاظ ذکر نہیں کیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر ان لوگوں کی اس لیے مدح سرائی فرمائی کہ وہ کسی سے دم نہیں کرواتے، یعنی کسی سے دم کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ دم بھی دعا ہی کی ایک قسم ہے، اس لیے وہ کسی سے بھی اس کا مطالبہ نہیں کرتے۔ ایک روایت میں وہ دم نہیں کرتے کہ الفاظ ہیں جو کہ غلط ہیں، کیونکہ کوئی کسی کو دم کر دے یا اپنے آپ کو دم کرے تو یہ نیکی کا کام ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے آپ کو دم کرتے تھے اور دوسروں کو بھی دم کیا کرتے تھے، تاہم کسی سے اپنے اوپر دم کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ اپنے آپ کو دم کرنا یا کسی اور کو دم کرنا اپنے لیے دعا یا دوسرے کے لیے دعا کی قبیل میں سے ہے، اور دوسروں کے لیے یا اپنے لیے دعا کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ تمام کے تمام انبیاء اکرام اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے تھے اور اسی سے مانگتے تھے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے آدم، ابراہیم، موسیٰ اور دیگر انبیاء اکرام کے واقعات میں ذکر فرمایا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182۔ ان اضافی الفاظ کے بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ لفظ حدیث کے متن میں داخل کر دیا گیا ہے جو کہ راوی کی غلطی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے حاد الارواح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99۔ دم کرنا مفید ترین ذرائع علاج میں شامل ہے، اس لیے مومن کو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ دوم، جب کوئی مسلمان اپنے آپ یا کسی دوسرے کو دم کرنا چاہے تو اس کے لیے متعدد شرعی دعائیں ہیں، ان میں سے عظیم ترین سورۃ الفاتحہ اور معوذات ہیں۔ اس کی دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ صحابہ کسی سفر پر روانہ ہوئے، دوران سفر انہوں نے عرب کے ایک قبیلے کے پاس پڑاؤ کیا اور چاہا کہ اہل قبیلہ ان کی مہمانی کریں، مگر انہوں نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، انہوں نے ہر قسم کا علاج کیا مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ اس پر کسی نے کہا تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جو یہاں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، شاید ان میں سے کسی کے پاس کوئی علاج ہو۔ چنانچہ وہ لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس آئے اور کہنے لگے اے لوگو، ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے اور ہم نے ہر قسم کی تدبیر کی ہے مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا، کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی علاج و معالجے کا ذریعہ ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا اللہ کی قسم میں دم تو کر لیتا ہوں، لیکن واللہ تم لوگوں سے ہم نے اپنی مہمانی کی خواہش کی تھی تو تم نے اسے مسترد کر دیا تھا، اب میں بھی دم نہیں کروں گا جب تک تم ہمارے لیے کوئی عطیہ مقرر نہیں کرو گے۔ آخر انہوں نے بکریوں کے ریوڑ کے عوض انہیں راضی کر لیا۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے ایک آدمی گیا اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہوئے تھتکارنے لگا تو وہ شخص ایسا روح صحت ہوا کہ گویا اس کے بند کھول دیے گئے ہوں، پھر وہ اٹھ کر چلنے پھرنے لگا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ راوی کہتے ہیں ان لوگوں نے ان بکریوں کا مقررہ عطیہ ان کے حوالے کر دیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں کہنے لگے اسے تقسیم کر لو۔
لیکن دم کرنے والے نے کہا ابھی تقسیم نہ کرو تا وقت کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ کر اس واقعے کا تذکرہ کریں اور معلوم کریں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے متعلق کیا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے یہ واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ سے دم کیا جاتا ہے؟ پھر فرمایا تم نے ٹھیک کیا، انہیں تقسیم کر لو بلکہ اپنے ساتھ میرا حصہ بھی رکھو۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 2156 اور مسلم حدیث نمبر 2201 نے روایت کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معوذات پڑھتے اور اپنے اوپر تھوک کی آمیزش والی پھونک مارتے، تاہم جب آپ کی تکلیف اور بڑھ گئی تو میں آپ پر معوذات پڑھتی اور پھر آپ کے ہاتھ کی برکت کی امید کرتے ہوئے آپ ہی کا ہاتھ آپ پر پھیر دیتی۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 4175 اور مسلم حدیث نمبر 2192 نے روایت کیا ہے۔ حدیث کے عربی الفاظ میں سے ایک لفظ نفسن ہے، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تھوک کی آمیزش کے ساتھ ہلکی سی پھونک مارنا۔ دوسرے مطلب کے مطابق تھوک کی آمیزش ضروری نہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے امام نووی رحمہ اللہ کی شرح مسلم حدیث نمبر 2192 دیکھ سکتے ہیں۔ سنت میں مذکور مسنون دعائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2202 میں عثمان بن ابو العاص سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شکایت کی کہ جب سے وہ مسلمان ہوئے ہیں انہیں اپنے جسم میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا اپنے جسم کی اس جگہ پر ہاتھ رکھو جہاں تمہیں درد محسوس ہوتا ہے اور 3 بار بسم اللہ کہو، پھر 7 بار کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ کی عزت اور قدرت الہی کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں اس تکلیف سے جو میں محسوس کرتا ہوں اور جس کا مجھے خدشہ ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ عثمان بن ابو العاص کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا اور کہا تو اللہ رب العزت نے میری اس تکلیف کو ختم کر دیا۔ میں پھر ہمیشہ اپنے گھر والوں کو اور دیگر لوگوں کو یہی الفاظ کہنے کی تلقین کیا کرتا تھا۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی حدیث نمبر 1696 میں صحیح قرار دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے ہوئے فرماتے تھے تمہارے جد امجد یعنی ابراہیم علیہ السلام ان الفاظ کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق کو دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہر شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے اور ہر نظر بد سے۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 3191 نے روایت کیا ہے۔ اس دعا کے عربی لفظ ہامہ کی میم کو تشدید کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس سے مراد ہر قسم کا ایسا زہریلا جانور ہے جس کے زہر سے موت واقع ہو جاتی ہے، اور عین لامہ سے مراد ہر ایسی نظر ہے جو کہ دوسروں کو لگ جاتی ہے اور اس سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تحفۃ الاحوذی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 3476۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔